نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی کتاب العلم کی حدیث 71 کل ہم نے پڑھی تھی اور اس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی۔ حدیث مبارک بڑی خوبصورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اور راوی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور فرمایا جزئی نیست، انما کا مطلب ہوتا ہے جزئی نیست، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے، جزئی نیست۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا دیتا ہے اور حضور پاک کیا تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے بے شمار بسنے والے لوگ اور بڑے بڑے وزنی قسم کے مسالک، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حدیث بخاری شریف میں علم کے چیپٹر میں آئی ہے، اس لیے اس حدیث کو علم کے چیپٹر میں آنے کی وجہ سے ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں علم تقسیم فرماتے، اللہ علم دیتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم تقسیم فرماتے۔ میں اس بات کی ایک وضاحت کرتا چلوں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 اور مقامات پر بھی بیان فرمائی ہے۔ 3116 نمبر پر اس حدیث کو بیان کیا اور یہ کتاب الجہاد ہے۔ 3116 نمبر پہ کتاب الجہاد ہے۔ 3641 نمبر پہ بھی اس کو بیان کیا، یہ کتاب المناقب اور فضائل ہے۔ پھر اس کے بعد 7312 نمبر پہ بھی اس کو بیان کیا۔ جب 7312 نمبر کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کتاب چلی جاتی ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور پھر 7460 نمبر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب التوحید میں بھی بیان کیا۔ اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ یہ کیونکہ علم کے باب میں آئی ہے تو اس سے صرف علم مراد ہوگا، یہ علم کے علاوہ کتاب الاعتصام میں آئی، کتاب التوحید میں آئی، کتاب الجہاد میں آئی اور کتاب المناقب میں آئی۔ یہ 5 مقامات پر یہ حدیث آئی۔ اور دوسرا جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیونکہ علم کے باب میں آئی ہے اس لیے صرف حضور علم دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتے، یہ ان کا خبث باطنی ہے، اندر کی گندگی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کو صرف علم کے ساتھ خاص کر دیا۔ وگرنہ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے باب کے ساتھ مقید نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بخاری شریف میں علم کے چیپٹر میں لائے، مغازی میں لائے، جہاد میں لائے، مناقب میں لائے، اعتصام بالکتاب والسنہ میں لائے اور کتاب التوحید میں لائے۔ 4 مقامات پہ لانے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں جہاں جس مضمون سے ریلیونٹ یہ حدیث کے لفظ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وہاں پر ذکر کر دیا۔ اب میں آج کی اس ایپیسوڈ میں درس نمبر 17 میں یہ وضاحت کروں گا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے تقسیم کرتے، کیونکہ یہ سب سے پہلے کتاب العلم میں آئی ہے۔ علم کے اعتبار سے میں سب سے پہلے حدیث سناؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سب سے زیادہ کثرت سے حدیثیں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بات بھی بیان فرماتے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی تھی، فرمایا میں غصے میں ہوں یا میں خوشی میں ہوں، میرے منہ سے سچ کے علاوہ کوئی شے نہیں نکلتی، میں جو کہتا ہوں آپ لکھا کریں۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر چیز لکھی، اس لیے ان کے پاس سب سے زیادہ وسیع اور مضبوط قسم کی کتاب اور مسند موجود تھی، اور وہ سب سے پہلی کتاب ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھی۔ اب ان کے مقابلے میں دوسرے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا کثرت سے حدیثیں بیان کرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت کم وقت گزارا، سارا دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، یا اصحاب صفہ کے پاس بیٹھے رہتے، یا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے یہ وہاں بیٹھے رہتے۔ نہ انہیں کھانے کا احساس ہوتا، نہ پینے کی حاجت ہوتی، نہ انہوں نے کہیں جانا ہوتا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ کیا ہوا، آپ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ریشم کے کپڑے کے ساتھ آپ نے ایسے ناک صاف کیا، تو بیوی کہنے لگی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑا نخرہ ہے، ریشم کے کپڑے کے ساتھ ناک صاف کر رہے، ریشم تو میسر کسی کسی کو ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سارا کچھ حضور پاک کی برکت سے ملا۔ کہا کیسے؟ کہا مہاجر اور انصار، کچھ لوگ کھیتی باڑی کے لیے چلے جاتے، کچھ کاروبار کرنے کے لیے مارکیٹ میں چلے جاتے، میں سارا دن حضور پاک کے دروازے پہ بیٹھ رہا تھا، نہ کھانے کا ہوش ہوتا نہ پینے کا ہوش ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے میں کھا لیتا، اور جب نہ آتا تو میں انتظار کرتا رہتا، اور کہتے کبھی کبھی تو میں بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا، لیکن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور میں نے نہ سنی تو میں تو محروم رہ جاؤں۔ اور ایک دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے شدت کی بھوک لگی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایک آیت کا معنی پوچھنا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کون سی آیت؟ کہنے کہ کلوا واشربوا کا کیا معنی ہے؟ کہنے لگے ابو ہریرہ تجھے مجھ سے زیادہ آتا ہے، تو سمجھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ کہا کہ چلے گئے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور یہ کلوا واشربوا کا کیا معنی ہے؟ کہتے مجھے پتہ ہے تجھے اس کا مطلب آتا ہے۔ وہ کہہ کے وہ بھی چلے۔ پھر سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، عرض کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہوئی۔ عرض کی حضور ایسا ہی ہے مجھے بھوک لگی۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر سے پیغام بھیجا کہ پتہ کریں گھر میں کچھ ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا۔ اب حضرت ابو ہریرہ ادھر بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ شروع فرمایا۔ فرماتے میں نے ایسے اوپر ہو کے دیکھو کہ یہ پی رہا ہے تو ختم ہو جائے گا تو مجھے کیا ملے گا۔ تو فرمایا جب انہوں نے پہلے صحابی نے جی بھر کر پیا اور اس کو نیچے کیا تو وہ پورے کا پورا ہی بھرا ہوا تھا۔ فرماتے میں بڑا خوش تھا، کوئی بات نہیں ہے کہ پینے سے کم نہیں ہوتا تو کسی کے پینے سے بھی کم نہیں۔ فرماتے 70 صحابہ کا جھوٹا تھا وہ میں نے پیا، اور میرا بچا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اور فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب پیو، خوب پیو، 3 بار فرمایا۔ فرمایا مجھے لگتا تھا یہ میرے انگلیوں کے ناخنوں سے دودھ باہر آ جائے گا، اتنا پلایا، اتنا پلایا۔ اور اب میں اس طرف آتا ہوں جس وجہ سے میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا تو میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کی حضور بھول جاتا ہوں تو آپ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ بڑی سے، تو آپ نے ایسے اپنا ہاتھ بلند کیا اور بند کیا، تو چادر کے اندر رکھا تو فرمایا اس کو چھپا لو۔ تو چادر کو جب میں نے اوپر حضور پاک کے ہاتھ کے اوپر ڈالا، آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے سینے سے لگایا
تو اس کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی شے نہیں بھولی. یہ سب سے پہلی بات ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ مضبوط عطا فرمایا. کیا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ علم. کیا دیتے ہیں؟ حافظہ مضبوط کر دیا. اتنا مضبوط کر دیا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو حدیثیں یاد کرنے کے لیے لکھنی پڑتی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور کی اس عطا کے سبب سے بغیر لکھے ساری حدیثیں یاد ہوتی تھی. تو یہ پہلی بات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حافظہ عطا فرمایا. دوسری بات، صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں باب فضل السجود، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل السجود، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، ان کا نام تھا حضرت ربیعہ. یہ میں ان لوگوں کو خاص طور پر یہ پنجابی کہتے ہیں پھکی آئی، یہ پھکی، اے پھکی دا جواب آیا نہیں، پھکی دا جواب آیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صرف علم نہیں دیتے، یہ یاد رکھنا، آپ مختار کل ہیں. جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگا آپ نے اس کو عطا فرمایا. اور میں آج آپ کو اس درس میں بتاؤں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو مانگا آپ نے اس کو عطا فرمایا. منہ مانگی، لبوا ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بینی سہانی صبح میں یہ ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بولے. اچھا جی، اب دوسری بات، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل السجود، کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، تو ایک دن سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو. ربیعہ یہ نہیں کہا علم مانگو، سل اوپن، جو مرضی مانگو، جو مرضی مانگو. سل ربیعہ، ربیعہ مانگو. عرض کی حضور کیا مانگو؟ فرمایا جو مرضی مانگو. تو کہنے لگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں 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 یہ تو نہیں میں دے سکتا کیونکہ مجھے تو اپنا نہیں پتا، تو میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں. آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا میں اپنی بیٹی کا کچھ نہیں کر سکتا، تو میں تمہارا کیا کر سکتا. کتنی جہالت ہے لوگوں کی ویسے یار. جس چیپٹر میں یہ پڑھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کو عمل کی ترغیب دے رہے تھے، اس سے پہلے صفحے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خوشخبری سنائی کہ اے میری بیٹی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا. پھر یہ کدھر رہ گئے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں. ایسے ہی لوگ بے علمی کے اندر بیٹھے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مختار کل ہیں، مختار کل ہیں. اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے علامہ اقبال سے پوچھ لو، حدیثیں تو بڑی دور کی بات ہے، علامہ اقبال سے پوچھ لو وہ تمہیں بتا دیں گے. کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ جواب شکوہ میں جواب دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فرمایا بندے تو میرے محبوب کا تابع دار ہو جا، میں لوح و قلم تیرے تابع کر دوں گا. بندہ، نبی اللہ کی بات نہیں ہو رہی، بندے کی بات ہو رہی ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہو جا، حضور کا مطیع ہو جا، تو پھر میں سارا نظام تیرے ہاتھ دے دوں. تو جس کی اتباع کرنے سے یہ ملتا ہے، بتاؤ وہ خود کتنی شان والے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کچھ اور بھی مانگ لیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کو مانگ لیا، میں نے سب کچھ مانگ لیا. اب بخاری شریف 3022 حدیث، 3000، او ہو اتنی غضبناک حدیث ہے، آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت میں فرحت واقع ہوگی. 3022 کتاب الجہاد. ایک بندہ تھا مدینۃ المنورہ میں،
اور وہ بڑا ہی بدبخت آدمی تھا. اس کا نام تھا ابو رافع. اس کا کیا نام تھا؟ یہ پورا چیپٹر ہے باب قتل النائم المشرک، سوتے ہوئے مشرک کو قتل کرنا. اس میں 2 حدیثیں ہیں، 3022 اور 3023. تو وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کرتا تھا. او نہیں جی چھوڑو جی، یہ ہے تو وہ ہے، تو بنا کے نا ہلکے ان میں حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ابو رافع یہودی کے خلاف کون جہاد کرے گا؟ وہاں جہاد کا مطلب یہ تھا کہ کون اپنی زندگی پیش کر رہا ہے، میری عزت کے لیے کون اپنی زندگی پیش کر رہا ہے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہ فلانی جگہ رہتا ہے؟ جی حضور آپ بے فکر رہیں. آپ نے اکیلے تنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے دشمن سرکار کائنات کو ہلاک کرنے کے لیے نکلے، اور اس کے قلعہ کے قریب جا کر رات کے وقت میں پہنچے اور اس انداز میں بیٹھے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا. اب اس کو یہ پتا تھا، حضرت عبداللہ بن عتیق کو یہ پتا تھا کہ اندر میں ایسے ہی نہیں جا سکتا، کرنا پڑے گا. کہنے لگے اس دن اللہ نے اتنا کرم فرمایا، ابھی میں بیٹھا ہوا تو جو چوکیدار تھا وہ کہنے لگا میں نے دروازہ بند کرنا ہے، جس نے اندر جانا چلے جائے. تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں اٹھا اور اندر چلا گیا. آپ وہ قصہ گوئی کرتا رہا رات دیر تک. آپ فرماتے ہیں میں اس کی باتیں سنتا رہا. پھر کیا ہوا کہ جب سب لوگ سو گئے، وہ بھی سو گیا اور اندھیرا ہو گیا، اب مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ سویا کہاں پہ ہو. تو فرماتے ہیں میں نے آواز بدل کے دی ابو رافع. وہ کہنا کون ہے؟ آپ نے فرمایا پھر میں چپ کر گیا. اب میں نے تعین کر لیا آواز کہاں سے آئی. تو فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو اچھی طرح زخمی کر دیا، جس سے مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ مر جائے گا، لیکن میں گیا نہیں کہ اگر بچ گیا تو کیا بنے گا. فرماتے ہیں میں پھر چپ کر کے بیٹھ گیا حملہ کرنے کے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوبارہ آواز بدل کر ابو رافع، اور کہا مجھے کسی نے مار دیا. میں نے کہا ابھی تو یہ ظالم زندہ ہے. پھر دوبارہ حملہ کیا اور اس کا سارا پیٹ پھاڑ دیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے. فرماتے ہیں اب میں جب واپسی نکلا تو زینے اترتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ کتنے زینے باقی تھے. تو میں گرا تو میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. سر سے پگڑی اتاری. اب تو ہم نے ویسے ہی اتار دی پگڑی، ہم نے ویسے ہی پگڑی اتار دی، ٹوپی بھی اتار دی. کہا نہیں کوئی نہیں، بغیر پگڑی کے بھی نماز ہو جاتی ہے. الاعتصام ایک رسالہ چھپتا ہے، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا، پڑھا ہوا ہمارے پاس ابھی بھی اوپر. تو فرماتے تھے اس میں ایک مفتی صاحب نے فتویٰ، ایک لڑکے نے پوچھا کہ حضرت جی بغیر پگڑی کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں لیکن پگڑی باندھ کے نماز پڑھنا ثواب ملتا. نہیں ہے مولویاں دیا گلاں نے. تو آپ پھر کہنے لگے انہوں نے دیکھا کہ یہ مریض ذرا تھوڑا سا زیادہ بیمار ہے، پھر اس کی بیماری کے مطابق اس کو دوائی دی. کہا بیٹے کوئی بات نہیں، پگڑی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے اور ٹوپی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، تو قمیض کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. 2 نمازیں قمیض کے بغیر پڑھ لو، 2 شلوار کے بغیر پڑھ لو، اور ایک بالکل بغیر آری ہو کے پڑھ لو، ایسے بھی نماز ہو جاتی. پھر وہ ٹھیک ہوگا. کہنا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. فرمایا اگر یہ لباس پہننا ضروری ہے تو ٹوپی اور پگڑی پہننی بھی ضروری ہے. تو جیسا بیمار ہونا ویسا ہی اس کو پھکی اسی کو ویسی دینی چاہیے. کوئی بات ہے؟ بڑے بڑے لوگ، ہمارے وزیر اعظم صاحب مسجدوں میں چھوڑ کر خانہ کعبے میں ننگے سر جاتے ہیں، اور جب گردوارے میں گئے تو اگلوں نے ٹوپی پہنا دی. انہوں نے کہا نہیں ہمارے گردوارے میں آپ نے بغیر ننگے سر نہیں آنا. اس کا مطلب ہے کعبے کی وہ تعظیم نہیں کی جو گردوارے کی تعظیم کی. تو پھر بتاؤ کرونا آنا ہے کہ نہیں آنا؟ ملک کا وزیر اعظم ہو اور پاور ہو ایک اس کے اندر، اور پھر وہ خانہ کعبے میں جائے اور ننگے سر جائے، اور احرام بھی نہ پہنا ہو، اور مسجد نبوی میں جائے تو ننگے سر جائے، اور جب سکھوں کے گردوارے میں جائے تو ٹوپی پہن کے جائے. یہ کہاں کا معیار؟ اس وقت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی بھی پہنتے تھے اور پگڑی بھی پہنتے تھے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ ٹوپی کے اوپر پگڑی پہنتے. جتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی نا دنیا میں، اس میں
یہودی صرف پگڑی پہنتے تھے، اور عیسائی وہ جو ہماری کاری ٹوپی پہنتے نا، کاری قرات کرنے والے قاری. اب کاریوں کا ایک سٹائل آیا نیا، ایسے کھڑی ٹوپی. یہ ٹوپی متکبرانہ ہے، جس میں سر لمبا نظر آتا ہے، سر لمبا نظر آتا ہے، وہ ایسے اونچی ہوتی ہے. اور میں نے اس دفعہ جامعہ یوسفیہ کے لیے آئین میں ترمیم کر دی ہے، جو طلباء پگڑی باندھیں وہ پگڑی باندھیں، اور جو تھک جائیں آرام کرنا چاہیں وہ نقش بندی ٹوپی پہنیں. یہ لمبی ٹوپیاں ختم. جو نہیں بات مانے گا اس کے لیے پاکستان میں 9,000 مدرسے ہیں، اور وہ کہیں اور تشریف لے جائے. رہے گا وہی جو ہماری بات مانے گا. جو پگڑی نہیں باندھے گا وہ ٹوپی پہنے جو نقش بندی ہے، تاکہ جب باہر نکلے نا تو کوئی ایسے کر کے نہ دیکھو کہ نیک بندہ ہی جا رہے ہیں چلو. تو جب وہ دوسری ٹوپی پہنی ہے تو کہتے ہیں کہ سونا بندہ جا رہا ہے، پھر وہ توجہ دوسری طرف ہو جاتی. اس لیے یہ ہم نے اس ٹوپی کو اس نئے سیزن میں تبدیل کر دینا کہ بھئی آئندہ کے بعد آپ نے یہ کپڑے کی ٹوپی پہنی ہے، تاکہ آپ کے سر کے اوپر بھی عزت کی شے ہو، تکبر کی کوئی شے نہ ہو. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کی یہ علامت ہے کہ آپ ٹوپی کے اوپر پگڑی پہنتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاج بنایا ہوا. جب آپ دنیا میں تشریف لائے نا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت تاج بادشاہ پہنتے تھے سونے کے بڑے بڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی تو پگڑی کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تاج فرما دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب تاج. صاحب کون سا تاج تھا؟ وہ جو سفید رنگ کی پگڑی شریف آپ پہنا کرتے تھے، وہ سونے کے تاجوں سے اعلیٰ پگڑی فرما دی. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یقیناً یہ میرے تجربے سے یہ بات ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اس کو اپنے سر پہ پگڑی باندھنی شروع کر دے، پگڑی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کئی گناہوں سے اس کو محفوظ رکھے گا. اس پگڑی کی اتنی برکت ہے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سے پگڑی اتاری اور اتار کے اپنی ہڈی کے اوپر باندھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن عتیق آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے دشمن کا خاتمہ کر رہے ہیں. مملکت اسلامیہ میں حضور کے دشمنوں کے خاتمے پہ مبارک ہوتی ہے، پھانسی نہیں ہوتی. یہ حضور کا بنایا ہوا قانون ہے. آپ نے عبداللہ بن عتیق کو مبارکباد پیش کی. کیا پیش کی؟ مبارکباد پیش. پھر آپ نے پوچھا، فرمایا بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ پورا قصہ سنایا کہ میں ایسے گیا اور پھر میں نے ایسے قتل کیا. عرض کی حضور واپسی پہ میری ہڈی ٹوٹ گئی. تو آپ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے وہ فلانی جگہ حکیم بیٹھا ہوا اس سے جا کے ہڈی جڑوا لو. آپ نے فرمایا عبداللہ بن عتیق ہمارا دشمن مارا ہے، جی ٹانگ سیدھی کرو. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا تو ہڈی ایسے تھی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں ہے. حضور صرف علم نہیں دیتے، بہت کچھ دیتے ہیں، نعمتیں بھی دیتے ہیں، ٹوٹی اشیاء کو جوڑ بھی دیتے ہیں. بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ترمذی پڑھیں، سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھیں، حدیثوں کا خزانہ بڑا بڑا. افرا کے بیٹے معاذ اور معوذ، جس کو معوذ کہا جاتا ہے، اون محمد جن کے نام ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر میں ایک بچہ ان کے ادھر کھڑا ہو گیا اور یہ ادھر، اور دونوں ہی کمال سونے سونے نوجوان ہوتے ہوتے بچے تھے. جب بدر کی طرف جانے لگے نا تو آپ نے فرمایا تم دونوں واپس جاؤ. رو پڑے. ایک کہنے لگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم دونوں میں سے کشتی کروا دیں، جو جیت گیا اس کو لے جائیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے. آپ نے ان کا جذبہ دیکھا، فرمایا کشتی کرو. کشتی کی تو چھوٹا جیت گیا. آپ نے فرمایا تو چلا جا، تو واپس چلا جا. اور کہنے لگا سرکار یہ چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، میں اسے قد میں بھی لمبا ہوں. آپ نے فرمایا چلو کھڑے ہو ساتھ. تو وہ قد میں تو برابر تھے، تو اس نے اپنی انگلیاں اٹھا کے قد اوپر کر لیا. آپ کو ان کی محبت اور ادا اتنی پسند آئی، آپ نے فرمایا چلو دونوں چلے جاؤ.
وہاں بدر میں پہنچ کے ایک اس طرف کھڑا ہو گیا، ایک اس طرف عبد الرحمن بن عوف کے. کہنے لگا حضور والا وہ بتائیں وہ جو ابو جہل ہے وہ کون ہے، کہاں ہے؟ اب نے تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ بہت برا کہتا ہے محبوب باری کو. اب بتائیں تو صرف انہوں نے اشارہ کیا وہ. اور یہ ابو جہل جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، اس امت کا فرعون ہے بتایا. اور ایسے دونوں گئے بچے اور تلواریں ماری وہ کمال. ابو جہل جیسے تگڑے اور طاقت والے آدمی کو گھوڑے سے گرا دیا. اور جب اس نے وار بچایا اپنا ایسے تو جو بڑے بیٹے تھے معاذ بن افرا بازو کاٹ کے رکھ دیا ان کا، یہاں سے کٹ گیا اور یہ نیچے سے چمڑا جڑ رہا. پہلے انہوں نے اس کو نیچے رکھ دیا کہ اب میں اس کا کیا کروں، اب تو کٹا بھی نہیں ہے اور پوری طرح، اور مجاہد بھی بڑے دلیر تھے. کیا ماؤں نے ان کو دودھ پلایا ہوا تھا مجاہدوں والا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بازو حائل ہو رہا ہے، اپنے پیر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو کاٹ کے علیحدہ کر کے رکھ دیا کہ دوبارہ یہ جنگ میں نہ آئے. اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن انہوں نے مارا ابو جہل. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن مارا. تو حضور یہ بازو کٹ گیا. آپ نے فرمایا کدھر ہے بازو؟ بازو پکڑا ہوا تھا انہوں نے ساتھ ہی پیش کیا. آپ نے لعاب شریف لگا کے دوبارہ بازو جوڑ دیے. بابا حضور پاک تو حضور پاک ہے، اتنا معمولی سا کام تو حضرت علی المرتضیٰ بھی کر لیتے تھے. اتنا معمولی سا کام تو علی المرتضیٰ بھی کر لیتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء اللہ بھی یہ کام کر لیتے ہیں. وہ تو بڑی شخصیات. حضرت علی المرتضیٰ نے ایک بندے کو جرم کے اوپر ہاتھ کاٹا، رشتہ دار تھا یا تعلق دار تھا. اس نے سوچا کہ حضرت علی سے میرا تعلق ہے تو میری رعایت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا نہیں اس کا کاٹ دو ہاتھ، کوئی بات. کاٹ دیا، ہاتھ لے کے چلا گیا. جاتا ہوا کہنے لگا واہ علی تیرے انصاف پہ قربان جائیں، تو نے رشتہ داری نہیں دیکھی اور اس اسلام کے بنائے اصول اور ضابطے کو دیکھ. ایک بندہ ادھر سے آ رہا تھا، کہنے لگا حضور وہ ابھی آپ نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے؟ کہا ہاں میں نے کاٹا. کہا وہ بندہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے. اچھا وہ میرے سے بدگمان نہیں ہوا؟ کہا نہیں ہوا. کہا اس کو بلاؤ واپس. جب واپس بلایا تو فرمایا کہ ہاتھ جو کاٹا وہ شریعت کی سزا دی تاکہ تجھے پتہ چلے میں نے دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. فرمایا تو کیونکہ بدگمان نہیں ہوا اور تو اسلام کے اصول کے اوپر اسلام کی تعریف کرتا ہے، لا دے میں تیرا ہاتھ دوبارہ جوڑ دیتا ہوں. اس کا دوبارہ جوڑ دے. یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان. اللہ اکبر. اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹانگ جوڑ دی. ایک اور واقعہ خیبر کے قلعہ کا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جھنڈے تیار کیے. خیبر میں 4 جھنڈے تیار ہوئے. 2 جھنڈے مہاجرین کے ہاتھ میں، 2 انصار کے ہاتھ میں دی. مہاجرین میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. جب حملہ ہوا تو فتح نہ ہوئی، پھر حملہ ہوا پھر فتح نہ ہوئی. دوسرے دن رات کو کانفرنس ہوئی، میٹنگ ہوئی کہ کیا بات ہے فتح کیوں نہیں ہو رہی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساروں کی باتیں سنی. جاتی دفعہ آپ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کل ہم جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جس کے ہاتھ پہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی. اب ہر بندہ یہی سوچ رہا تھا یار اگر کل مجھے جھنڈا ملا، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، تو میں کیسے کروں. صبح ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، علی کدھر؟ کہا جی وہ تو شعب چشم میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا لائے ان کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے. سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عامر بن اکوا کے بھتیجے ہیں. عامر بن اکوا کے بھتیجے ہیں اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے پکڑ کے، کیونکہ آنکھوں کی خرابی کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لعاب لگایا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی آنکھوں میں تکلیف ہی محسوس نہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت جابر والا، اس کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بات میں نے ضرور سنانی ہے جو میں نے آپ اپنے پیارے بھائیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ایک جملہ اس کا صرف میں نے سنانا، خلاصہ سناؤں گا تاکہ وہ آخری جملے کی آپ کو سمجھ لگے۔ یہ میں نے منگوائی ہے پھکی کے لیے، یہ نسخہ میرے پاس ہے، اس کے 2-3-4 نسخے پڑے ہوئے، لیکن یہ جو زبیر علی زئی کا نسخہ ہے نا، وہ مجھے اس لیے منگوانے کی ضرورت پڑی کہ اس کو اسلام کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر دڑا در پینسل پھیری ہوئی ہے، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف۔ تو میں نے یہ لایا ہوں اس لیے تاکہ میں بتاؤں کہ کون کون سی حدیث صحیح ہے اور اس کے اوپر کتنا ظلم کر کے اس کو ضعیف کہا گیا۔ اور یہ جو حدیث مبارک ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، 2781 نمبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہو گئے۔ ان کے والد کا فوت ہونا بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامات میں سے کرامت تھی۔ کہتے ہیں کل کیا ہوگا کسی کو کیا پتا۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں کتاب الکرامات میں لکھا ہے، دوسرے نمبر پر یہ حدیث ہے کہ عبداللہ حضرت جابر کے والد جب احد میں گئے تو آپ نے حضرت جابر کو بلایا اور فرمایا مجھے یہ یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں احد میں جتنے صحابہ شہید ہوں گے ان میں سب سے پہلے میرا نمبر ہوگا۔ اس کو کتاب الکرامات میں لکھا کہ یہ صحابہ کی کرامت ہے کہ آنے والے وقت کی اللہ نے پہلے سے ان کو خبر دے دی۔ اور 9 بیٹیاں تھیں ان کی۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہم تو 2-3 پہ پریشان ہو جاتے ہیں، 2 کڑیاں ہوئی ہیں تو کیویں کریں گے؟ بابا جس نے اولاد دی ہے اور اس نے رزق کا انتظام بھی کرنا، گھبرانا نہیں چاہیے۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ 9 بیٹیاں تھیں اور اپنے شو روم ہی کہہ سکتے ہیں، اس وقت اپنے کارخانے میں کام کر رہے تھے تو حضرت بلال نے آواز دی کہ جہاد پہ جانا ہے تو چلو۔ گھر نہیں گئے، وہیں سے حضور پاک کے ساتھ چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے، اور بیٹے کو بتا بھی دیا کہ میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے ہوں گا۔ جب کافروں نے شہید کر دیا اور پھر شہید کرنے کے بعد جسم کے ٹکڑے کر دیے، ناک کان کاٹ دیے، مسلح کر دیا، پیٹ پھاڑ دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ابا جی کا یہ معاملہ دیکھا تو بڑا روئے، بڑا شدید روئے۔ آپ نے فرمایا جابر کیا ہوا؟ کہ حضور دیکھیں میرے ابا جی کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا تم یہ دیکھ رہے ہو، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا تیرے ابا جی کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز عطا فرمایا جو آج تک اس نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ کہا حضور کیا دیا اعزاز؟ فرمایا جب بھی کوئی شہید اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اللہ اس کو حجابات کے ساتھ اپنا دیدار کراتا ہے، اور تیرے والد کو اللہ نے سارے حجاب ہٹا کے اپنا دیدار کرو۔ کس لیے؟ کہ حضرت عبداللہ نے نہ اپنا قرضہ دیکھا، نہ اپنی 9 جوان بیٹیاں دیکھی، صرف رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے مڑ کے پیچھے جا کے گھر میں نہیں جانا، اپنی بیوی کو بتانا نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو آخری بار بھی نہیں ملنا، اور اپنے قرض خواہوں کو بھی کچھ نہیں کہا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کر دی۔ اب جب 100 کے دن ختم ہوئے تو قرض لینے والے آ گئے، کیونکہ قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، آپ چلے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا آپ ایسا کریں ان سب کے کھجوروں کو اتاریں، ان کے ڈھیر لگائے۔ پھر فرمایا طاف حولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو طواف کیا، پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ میں بتانے لگا ہوں، فرمایا حتی انی انظر الی البیدر الذی کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہا لم تکن تنقص تمرۃ واحدۃ۔ فرمایا وہ کھجوریں ایک یہودی کا قرض پورا نہیں کر سکتی تھی، جب حضور پاک نے برکت کی دعا کی تو سارے قرض لے کے چلے گئے، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، ایک کھجور کأنہا لم تنقص تمرۃ واحدۃ۔
فرمایا ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ آپ صرف علم نہیں دیتے تھے، ہر شے عطا فرماتے تھے، ہر شے عطا فرماتے. اور پھر اس میں نہیں لکھا ہوا، دوسری جگہ پہ لکھا ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سارا واقع ہونے کے بعد حضرت جابر سے فرمایا کہ آپ جائیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر دیں کہ آج یہ معاملہ ہوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا آپ اب آئے ہیں، اب آئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا پھر مجھے بتانے آیا. پھر میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا نا، مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا برکت آپ کے ساتھ جا رہی ہے. اتنا زبردست ان کا عقیدہ تھا. تو اعلیٰ حضرت نے جو جملہ لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے. لبواں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جولیاں، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت گر کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ جب غزوہ تبوک ہوا، غزوہ بعض کہتے ہیں حدیبیہ میں یہ معاملہ، کوئی بات نہیں، حدیبیہ دیکھ لیں، تبوک دیکھ لیں، بخاری نے حدیبیہ میں لکھا ہے. عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کافروں نے راستہ روک دیا. حدیبیہ کے مقام پہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہوئی. تو صحابہ عرض کرنے لگے پانی ختم ہو گیا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا میں کو پانی دا چشمہ چلانا ہے. تو کوئی ایسا جملہ نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جس کے پاس تھوڑا سا پانی ہے نا وہ لے آؤ، وہ لے آؤ. پانی آ گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری میں لکھا ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برتن کے اندر اپنی انگلیاں رکھی، ہاتھ مبارک رکھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے دیکھا. بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کے اوپر، یاد ہے؟ نہیں؟ ہاں جی، اے تے مینوں بھی جملہ آندا. پیچھے والا شعر سناؤ. جی بتاؤ نا یار، پہلا اس کا کوئی لفظ بتا دو. نہیں اور کوئی؟ نہیں یار کون سی بات کر رہے ہو؟ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں، آپ کوئی اور کرے. چلے آتا ہے نا یاد تو پھر دیکھتے ہیں. تو اس کے اوپر شعر ویسے انہوں نے لکھا ہے، میرے ذہن میں چل رہا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ، آ جائے گا ابھی انشاءاللہ، گفتگو کے اندر ہی آ جائے گا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے صحابہ نے نکلتے ہوئے دیکھے. کہاں سے؟ تو نکال کے دکھائے. ہاں کوئی کڈے پھکی کڈے باہر پتہ لگ جائے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختار کل بنا کے لایا. مختار فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب آپ کو مختار کل نہیں مانتا، حاکم نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات بیان فرمائے، یہ کتابوں میں پوری ایک کتاب اور فصلیں اور ابواب بنے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی تھی. کیا یہ کم بڑی دسترس ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے اولاد داؤد اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ بڑے تھوڑے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کہا یا اللہ داؤد اور ان کی اولاد کیوں شکر کرے؟ فرمایا ہم نے ان کو اتنا خوبصورت لحن عطا فرمایا، جب وہ تسبیح پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے.
اور صحابہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی شے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روٹی کے نوالے کو پکڑتے تھے تو نوالا بھی تسبیح پڑھتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے، یہ مشکات شریف میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے، دعوت و تبلیغ کے لیے، انہوں نے بڑا ظلم و ستم کیا، آپ پریشان ہو کے ایسے سر جھکا کے بیٹھ گئے، آپ کے جسم مبارک کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا، فرشتے آ گئے، کہنے لگے حضور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کے دل کی تسلی کے لیے کہ یہ تبلیغ کا اصول ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہی ہونا ہے، ویسے آپ کے دل کی تسلی کے لیے اگر آپ کچھ چاہیں تو ہم دکھا سکتے۔ آپ نے فرمایا کیا تسلی کے لیے کرنا چاہتے؟ کہا حضور آپ اس درخت کو آواز دیں پھر کمال دیکھیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی، درخت کو بلایا تو درخت زمین چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے اس کو واپس بھیج۔ پھر آیا ایک جگہ، ایک بندہ آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا حضور میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، میرا ایمان مضبوط نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مضبوط ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہ حضور اگر وہ درخت آگے کہہ دے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا جا اس کو جا کے تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے جا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کا پیغام دیا درخت کو، تو درخت دائیں اور بائیں ہلا اور اس نے اپنی جڑیں ہلائیں اور زمین چیرتا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حسبی 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 حضور کافی ہے، میرا ایمان پختہ ہو گیا، میرا ایمان۔ تو ساری کائنات کی ساری اشیاء اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماتحت کی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب اختیار ہیں، مختار کل ہیں، جو چاہیں جس سے چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں کروا سکتے، جیسا چاہیں۔ یہ میں نے یار یہ جو آپ نے مجھے دیا نا یہ نہیں ہے، وہ جب لفظ آئے گا نا تو میری زبان پہ خود ہی چڑھ جائے گا۔ اور بابا جی کی اگر نعتوں والی کتاب ہے تو اندر سے لائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات سناؤں۔ لوگ نہ کسی ولی اللہ سے ملے نہ کسی دیندار سے ملے تو نہ ان کو پتہ چلا داتا صاحب کیا ہوتے ہیں تو غوث پاک کیا ہوتے ہیں، اور ساری زندگی غوث پاک اور داتا صاحب کے خلاف ہی باتیں کرتے ہوئے گزار دی۔ میں سناتا ہوں آپ کو، آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کنویں مبارک میں لعاب ڈالا، کنویں میں لعاب شریف ڈالا تو پانی اوپر آ گیا۔ سالوں بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک غلام حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ جو مصنف ہیں دلائل الخیرات کے، شافعی مسلک کے، وہ جناب اپنے علاقے سے سفر کر کے گئے، نماز ظہر سے انہیں پانی کی تلاش تھی کہ میں پانی لے لوں تاکہ ظہر میں پڑھ لوں اپنے وقت کے اندر، پانی نہیں ملا۔ دروازہ کھٹکھٹایا ایک مکان کا، ایک چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی، کہنا بیٹے، کہنے لگے حضرت بیٹے میں نے نماز ظہر پڑھنی ہے تو پانی چاہیے۔ کہا بابا جی وہ کنواں ہے سامنے وہاں سے پانی لے لیں۔ کہا بیٹے کنواں ہے لیکن ڈول نہیں ہے۔ تو پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے سلیمان جزولی۔ اتنے بڑے شیخ ہیں آپ، وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے؟ آپ نے فرمایا بیٹے ابھی تو جلدی ہے، پانی دو، نماز پڑھیں پھر بعد میں بات کریں۔ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ آئیں۔ وہ گئی، اس نے کچھ منہ ہلایا اور پانی کے اندر اپنا تھوک پھینکا تو کنواں پانی والا اوپر آ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے، حضور کے غلاموں کی ایک ادنا سی غلام، کنویں کا پانی اوپر آ گیا سارا۔ کہانیاں نہیں ہیں پتر، کتاب پڑھ، کہانیاں۔
تو کسی ولی اللہ نو ملیا ہی نہیں گا، تو سارے شلوار چور تے فلانے چور تے فلانے چوراں تو ملے ہیں، تینوں کی پتہ ہوئے؟ تم ہمیشہ ان بندوں کے ساتھ رہے ہو جنہوں نے دین کو برباد کر کے لوگوں کو سنایا. کبھی اولیاء اللہ کے پاس رہے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا اسلام کس چیز کا نام ہے. اچھا آپ نے نماز پڑھی سلیمان جزولی نے، پھر دوبارہ گئے بچے کے پاس، کہنے لگے پتر یہ کیا کیا ہے، پانی اوپر کیسے ہے؟ کہا بابا جی آپ نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، آپ اپنا کام کریں، بس بات ختم ہو. کہنے لگے نہیں مجھے بتا. اس نے کہا جی میں ایک شرط پہ بتاؤں گی کہ آپ دوبارہ کسی کو بتائیں گے نہیں. اچھا آپ نے وعدہ کر لیا نہیں بتاؤں گا. کہنے لگی میں حضور پاک پہ درود شریف پڑھتی ہوں تو پانی نیچے ہو تو اوپر آ جاتا. اب آپ نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ درود شریف پڑھنے سے پانی اوپر آتا، تو آپ نے پوری دلائل الخیرات لکھی، اس میں وہ درود شریف 20 میں لکھ دیا تاکہ اس کی بات بھی سلامت رہے اور کتمان علم بھی نہ ہو اور لوگوں تک یہ عظیم درود شریف بھی پہنچ جائے. اب اس کو 7 دن مسلسل پڑھو تو بندے کے اندر ایسی کوالٹی آ جاتی ہے کہ پانی کے اندر تھوک پھینکو تو پانی اوپر آ جاتا. ہر بندہ نہیں، ہر بندہ نہیں، ہر بندہ نہیں، بندہ بندے دا پتر ہوئے، بندہ بندے دا پتر ہوئے تو پھر پانی اوپر آ جاتا. تو سالوں کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، چلیں میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، سالوں بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام یہ کام کریں اور وہ نیچے پھینکے، کنویں کے اندر اپنا لعاب شریف پھینکے تو پانی اوپر آ جائے. یہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات ہیں جو امت کے اندر موجود ہیں. ہماری آج کی گفتگو اسی ٹاپک کے اوپر تھی. اب میں انشاءاللہ جو آج کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیتا ہوں، کل آگے ہم بخاری شریف کی جی سوالات ہیں. جی میں یہ وہ تلاش کر کے تو پھر آپ کو سناتا ہوں. وہ شعر بہت زبردست ہیں، اب دعا کریں کہ وہ مجھے ربائی مل جائے. 53 ہاں نہیں وہ نہیں ہے یار، وہ اس میں لذت ہی علیحدہ ہے. اللہ اکبر. اعظم بھائی 2 منٹ آپ 2 اشعار پڑھیں نعت کے، اتنی دیر میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہوں. آجا آجا آجا، سوال لکھ لیں گے کوئی بات نہیں. لیک یا حبیب اللہ، دکھا دے الہی نگار مدینہ، 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 میں رج کے ویکھاں بہار مدینہ، میں رج کے ویکھاں بہار. آپ فرماتے ہیں لب پئی سوئی ہنیرے وچ جس دم کملی والے تبسم فرما چھڑیا. لب پئی سوئی ہنیرے وچ جس دم کملی والے تبسم فرما چھڑیا، جدو ہویا لشکر پیاسا تے کملی والے نے انگلیاں جو چشمہ چلا چھڑیا. اچھا جی،
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یکم رمضان المبارک کو غوث پاک کی بارات کے 12 سال اور زندہ کرنے کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کا حوالہ دیا تھا۔ کیا اس طرح قرآن حدیث میں واقعات کا کوئی اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا؟ قرآن مجید اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں آیا۔ قرآن مجید 5 چیزوں پہ آیا۔ نمبر 1، اس میں پہلی قوموں کے احوال ہیں، احکامات ہیں، متشابہات ہیں۔ پہلی قوموں کے جو احوال ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ خالصتاً امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو رضا قضا بر رضا رہنے کے عادی ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے، کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی رضا پر جو شخص راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی اس کا غلط معنی نکالے گا، کوئی اس سے الٹا فائدہ ہے، تو آیات قرآنیہ سے صرف سیدھے ہی فائدے ہوتے ہیں، الٹا کوئی فائدہ نہیں۔ جو اس کے غلط معنی نکالے گا وہ الٹا ہو جائے گا خود ہی، اس لیے آپ پریشان نہیں ہوں۔ ظہر کی نماز کی دوسری رکعت میں داخل ہوا تو سلام کے بعد آخری رکعت کیسے ادا کی جائے گی؟ آیت قرآنی اور تشہد کے بارے میں فرمائیے، یہی سب نماز مغرب کے بارے میں فرما دیں۔ 1 رکعت رہ گئی، ہم 3 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ چکے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدی امام دوسری طرف سلام پھیرے گا تو مقتدی کھڑا ہو جائے گا، ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ دوسری صورت پڑھنے کے بعد رکوع اور 2 سجدے کرے گا، پھر قعدے میں بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہوئے عبدہ و رسولہ، پھر درود شریف، پھر دعا، پھر سلام پھیرے گا۔ یہ اس کا طریقہ کار۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہانے کے بعد وضو کرنا عین جہالت ہے، اس کے بارے میں آگاہی فرمائے۔ غصے میں انہوں نے مسئلہ بیان کیا، میں نے بھی سنا ہے۔ وہ بڈھے بابا جی ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، ہاں مجھے پتہ، میں نے بھی سنا ہے، وہ بیچارے فوت ہو گئے ہیں۔ تو فوت جو لوگ بندے ہو جائیں نا تو پھر درگزر کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ تو اگرچہ وہ جس بھی مکتب فکر کے بندے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اپنی نظریات کے مطابق کہا، لیکن میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسنون غسل مبارک بتا دیتا ہوں۔ یہ پہلے ذہن میں یاد رکھیے گا بات، اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سنت کے ترک کے معاملات نہیں میں بیان کر، میں صرف جو گھروں کے معاملات ہیں، ہمارے ہاں یہاں گھروں میں ڈرین سسٹم ہے، وہاں نہیں ہوتا تھا، تو جو نہانے والی جگہ ہوتی تھی اس کے قریب ہی پانی جمع ہو جاتا تھا، پھر اس کو بعد میں علیحدہ نکال کے تو پھینکا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل مبارک فرمانے سے پہلے پیروں کے علاوہ مکمل وضو فرماتے تھے۔ پیروں کو دھونے کے علاوہ مکمل وضو فرماتے، پیروں کو اس لیے نہیں دھوتے تھے کہ پانی وہاں پہ جمع ہو جانا ہے تو پھر جب بعد میں وہاں سے نکلنا ہے تو پیر پھر دھونے پڑنے، تو اس لیے آپ پہلے پیر نہیں دھوتے تھے، پہلے پیروں کے علاوہ مکمل وضو فرما لیتے تھے، پھر اس کے بعد غسل فرماتے تھے، اور پھر جب آپ اپنا دایاں اور بایاں پاؤں وہاں سے جدا کرتے تو پھر پیر مبارک آخر میں دھو لیتے تھے۔ یہی سنت ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اب کیونکہ یہاں ہمارے ڈرین سسٹم ہے تو پانی جمع نہیں ہوتا، وہ نکل جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص سنت کی تکمیل کے لیے ایسا کرے تو پیر آخر میں دھو لے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے وضو کرے پھر غسل کرے سنت کی تکمیل کے لیے تو اس کے لیے ثواب دوہرا ہے، لیکن اگر کوئی شخص وضو نہیں کرتا سیدھا ہی غسل کر لیتا ہے تب بھی اس کا وضو مکمل ہو جاتا ہے، اس کو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ وہ بہت بڑا جاہل ہے، یہ غصہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں وہ انہوں نے بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے عمر کی وجہ سے انہوں نے ایسی بات کہی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق میں نے آپ کو سارا مسنون طریقہ بتا دیا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو اور غسل مبارک فرماتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص
شاور کے نیچے کھڑا ہو اور اوپر سے شاور کھول دے، جس طرح ہمارے گھروں میں شاور لگے ہوئے. عورتوں کے لیے شاور کے نیچے کھڑا ہو کے نہانا شریعت نے انتہائی ناپسند کیا ہوا. ان کو ہمیشہ بیٹھ کے نہانا چاہیے. تنہائی میں بھی یہ ان کی بے پردگی ہے. اسی طرح اگر ایک لباس بدلا کسی خاتون نے اور اس نے کہا کہ میں باہر نکلوں گی پھر میں اس کو دوں گی مشین کے اندر، تو چلو میں نہانے سے پہلے اس کو دھو لیتی ہوں، تو وہ اتنی دیر اس نے کوئی مزید لباس نہیں پہنا ہوا تھا، تو اس کا تنہائی میں علیحدہ اتنی دیر بھی بیٹھ رہنا غلط ہے. جائے لباس اتارے پھر بیٹھ جائے اور جسم کو سمیٹ کے بیٹھے. ضرورت جس کام کی ہے جس کے لیے وہ گئی ہے یا بندہ گیا ہے وہ کرے، غسل کر کے باہر. کھڑے ہو کے نہانے کو شریعت نے ناپسند کیا. گھر میں شاور لگا ہوا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، شاور کو چلا لیں، نیچے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے غسل کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھ کے غسل کیا اور بیٹھ کر ہی غسل کرنے کو پسند فرمایا. جی آگے ٹپ پڑا ہوتا ہے، جی آپ کے جسم سے اس پہ قطرے بھی گرتے ہیں. جب آپ حالت جنابت میں ہوتے ہیں تو آپ اس میں سے ڈونگا نکالتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اس پہ جاتا ہے. آپ جب وضو بھی کرتے ہیں تو اس میں سے آپ کے جسم کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں. وہ پانی کے متعلق پھر بتائیں کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. پیارے بھائی، آصف صاحب نے سوال یہ کیا ہے، کیونکہ سوال کی آواز نہیں جا رہی، میں سوال رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے اور وہ ٹپ کے اندر سے ٹپ پڑا ہوا اس کے اندر سے ہاتھ ڈال کے ڈونگا نکالنا چاہ رہا ہے تو پانی کا تب کیا حکم ہوگا، اور جب وہ غسل کر رہا ہے جنابت کا اور چھینٹے پانی کے اندر جا رہے ہیں تب کیا حکم ہوگا، اور اگر وہ ویسے ہی غسل کر رہا ہے پھر چھینٹے جا رہے ہیں تب کیا حکم ہوگا. یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جب بندہ جنبی ہو اور وہ بغیر احتیاط کے اپنا ہاتھ ٹپ کے اندر ڈالے گا پانی کے لیے، ڈونگا پکڑنے کے لیے، تو سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے، سارے کا سارا. اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے پہلے وہ بیسن سے اپنے ہاتھ دھوئے، پہلے وہ بیسن سے اپنے ہاتھ دھوئے، نلکے سے اپنے ہاتھ دھوئے، ان کو صاف کرے، پھر اس کے بعد وہ ٹپ کے اندر سے ڈونگا پکڑے. اگر بیسن نہیں لگا ہوا، سیدھا ہی ٹپ کے اندر سے ڈونگا پکڑنا ہے، پہلے ٹپ کو تھوڑا سا ترچھا کر کے پانی سے اپنے ہاتھ دھوئے پھر اندر پکڑے. اگر وہ ٹپ اس طرح کا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہو سکتا، پھر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی آگے والی انگلیوں کو بطور ڈونگا استعمال کر کے پانی باہر نکالے، اپنا دایاں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے ڈونگا پکڑ کے پھر بایاں ہاتھ دھو کے پھر یہ سارا کام کرے، پھر پانی کا استعمال کرے، تو پھر اس کے لیے یہ پانی پاک اور صاف رہ جاتا. رہ گئی یہ بات کہ جنابت کے چھینٹے اندر پانی کے چلے جاتے ہیں تو جو چیز ناجائز ہے خود وہ جس میں جائے گی اس کو بھی ناپاک کر دے گی. اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ اس کے وہ پانی کے قطرات اس کے اندر نہ جائیں. اگر مائع مستعمل ہے، جنبی نہیں ہے، ویسے ہی پانی کے قطرات ٹب کے اندر چلے گئے تو کیونکہ ٹب کا پانی زیادہ تھا یہ والے قطرات کم تھے، اس لیے جو شے زیادہ ہوگی اس کا غلبہ ہوگا. عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو وطر پڑھے جائیں گے؟ بالکل وطر پڑھے جائیں گے. جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو وطر بھی پڑھیں گے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ بات منسوب کی جاتی ہے، آپ نے اپنا کلمہ پڑھایا اس بارے میں. ہم اس کے اوپر ایک پورا ٹاپک ارینج کریں گے انشاءاللہ. اس کو کہا جاتا ہے شطحیات. کیا کہا جاتا ہے؟ شطحیات. تمام بزرگوں کی کتابوں کے اندر وہ عبارات جو اس طرح کی موجود ہیں جن کو شطحیات یا غلبہ حال کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں. اگر کسی بزرگ کی کتاب ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ کچھ پلاننگ کر کے اس کے اوپر، تو یہ ایک ٹاپک انشاءاللہ اس کو ارینج کرتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولویوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ہر مولوی اپنی کتابوں کی بات کرتا ہے بلکہ خود ہی مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنی عقل سے سمجھنا چاہیے کیا یہ ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، کیا ایسا کرنا چاہیے. یہ بالکل مسئلہ ٹھیک ہے کہ انسان کو شریعت کا مطالعہ بالکل کرنا چاہیے. آپ قرآن مجید بھی پڑھیں، آپ احادیث مبارکہ بھی پڑھیں، لیکن جس طرح آپ اسکول کی کتابیں پڑھنے کے لیے ایک استاد کی رہنمائی ساتھ رکھتے ہیں،
تاکہ ہم چیز کو صحیح سمجھیں، غلط نہ سمجھیں۔ اسی طرح آپ ایک عالم دین کی رہنمائی لیں، جو شے آپ کو نہ سمجھ آئے آپ اس سے پوچھیں، اور جب آپ اس کی رہنمائی میں قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید آپ کو بڑے فوائد دے گا۔ اور جب آپ خود ہی قرآن مجید پڑھیں گے، خود ہی اپنی اس کی تفسیر کر لیں گے اور اپنے خواہش نفس کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ شے آپ کے لیے نقصان کا سبب ہوگا۔ اس لیے آپ پڑھیں، دنیا جہاں کی کتابیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ساتھ کسی کو گائیڈ بھی رکھیں تاکہ آپ کو قرآن مجید کی صحیح طور پر وضاحت کی جا سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے۔ کیا یہ حدیث شریف صحیح ہے؟ جی میں یہ اس کی سند دوبارہ چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ امام بخاری نے کم از کم ایک حدیث شریف کو کتنی بار لکھا ہے؟ رفع الیدین ترک والی حدیث شریف بھی لکھی ہے۔ جناب جب نماز کا انشاءاللہ ٹاپک آئے گا تو رفع الیدین کے بارے میں ہم بات کریں گے وہاں پہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گانا جائز ہے کیونکہ داؤد علیہ السلام گایا کرتے تھے، کیا یہ جائز ہے؟ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ گانا سننا کیسا ہے؟ پیارے بھائی پتہ کیا ہوا، پاکستان میں ایک مووی بنی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، خدا کے لیے۔ کون سی مووی بنی تھی؟ اس وقت میں پڑھتا تھا جامعہ نعیمیہ میں تخصص میں، تو وہاں یہ آئی تھی اور اس کا سوال نامہ آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی اس کے اوپر جواب دیں۔ اس میں انڈین ایک سٹار تھا جس کا نام تھا نصیر الدین شاہ، اس کو مبلغ بنایا ہوا تھا۔ اس بے علم جاہل آدمی نے یہ کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی سریں لگاتے تھے اور میوزک داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا، اور یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے اوپر تہمت ہے، یہ داؤد علیہ السلام پر بہت بڑی تہمت ہے۔ آواز کی خوبصورتی کمال اور انتہا درجے کی تھی، آواز کی خوبصورتی۔ میں ویسے ہی نام لینے لگا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جا کے قوالی سننی شروع کر دے۔ نصرت فتح علی خان تھا نا، تو اس کی آواز میں بڑا جادو تھا، اس کی آواز میں، اور وہ جب اپنا کلام پیش کرتا تھا تو بڑے بڑے بندوں کی حیرتیں گم کر دیتا تھا۔ یہ اس کی آواز میں قدرتی طور پہ ایک شے اللہ نے رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ غلط سائیڈ پہ چلا گیا، اس نے اپنے آپ کو خراب کر دیا۔ اگر وہ قاری قرآن بن جاتا تو اس کی آواز کی خوبصورتی سے دنیا فیض یاب ہوتی۔ تو جو بڑے بڑے قراء ہیں، جو بڑا خوبصورت قرآن مجید پڑھتے ہیں، لحن داؤدی ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوبصورت لہجہ عطا فرمایا جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ کی آواز میں رقت بڑی تھی، اور جو آپ کی آواز سنتا وہ سارے کاموں سے توجہ ہٹا کے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں مگن ہو جاتا تھا۔ آج جو ہمارا میوزک ہے اس میں انسٹرومنٹس، ہارمونیم اور آلات مزامیر بہت زیادہ بیچ میں آگے ہوئے۔ وہ ایک بڑا سا طبلہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو بٹن لگے، پھر انہوں نے رکھا ہوتا گٹار، عجیب عجیب قسم کی چیزیں لگی۔ اب مائک میں ساؤنڈ سسٹم آ گئے، میوزک آٹومیٹکلی مائک کے اندر آ گیا ہوا کہ آپ بیٹھیں، آپ کو آپ کی طبیعت کے مطابق وہ آپ کو لذت دے گا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو نفس کی خواہش کے لیے ہوں یہ درست نہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز میں قدرتی طور پر سوز و گداز تھی۔ جب آپ ذکر کرتے تھے تو یہ قرآن شریف دکھائیں ذرا کہ ایک منٹ۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا، یہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے۔ سورۃ احزاب سے آگے سورت ہے سورۃ السبا، اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کر رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ سبا کی آیت نمبر 10 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنا بہت بڑا فضل دیا۔ یا جبال اویبی معہ والطیر، پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، ان کی آواز کی کوالٹی اتنی اعلیٰ تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت لہجہ عطا فرمایا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جناب ان کی آواز میں میوزک تھا، نہیں ایسا، ان کی آواز ویسے ہی بڑی درد والی تھی کہ جو بھی ان کی آواز سنتا تھا وہ ان کے ساتھ ہی ایسے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے جلیل القدر قاری تھے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ بھی سنتا تھا۔ پہاڑوں نے کیا سننا، اللہ بھی سنتا تھا۔ گانے سننے کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو گانے سنتا ہے قیامت والے دن اس کے کانوں میں لوہا سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، احتیاط کرنی چاہیے۔ مکھی، مچھر، چھپکلی، چوہا وغیرہ گھروں میں آتے ہیں، ان سب کو مارنے سے گناہ ہوتا ہے۔ یہ بی بی ہیں ایک جنہوں نے مسئلہ پوچھا، مکھی، مچھر، چھپکلی، چوہا سب علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ مکھی نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ مچھر آج کل ڈینگی کی بیماری کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ یہ سیزن ڈینگی کا پچھلے سال رہا ہے اور وہ کئی سال ڈینگی رہا ہے، اب کئی سال یہ کرونا رہنا ہے اور اس کے اوپر کئیوں نے فائدے اٹھانے ہیں اور بہت کچھ ہونا ہے۔ تو مچھر جو ہے اس سے حفاظت کے لیے آپ ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چھپکلی رہ گئی، تو چھپکلی کو مارنا کار ثواب ہے، چھپکلی کو مارنا کار ثواب ہے، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود نے منجنیق کے ذریعے باندھ کر آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا نا، تو یہ لکڑی لے کے جا رہی تھی۔ اس سے پوچھا تو کیا کرنے لگی ہے؟ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو میں لکڑی لے کے جا رہی ہوں۔ تو کہا کہ یہ تیری اتنی سی لکڑی کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا کچھ نہیں بنے گا، میرا حصہ پڑ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھو تو مار دو۔ چوہا یہ چور ہے۔ چوہا کیا ہے؟ حدیث شریف میں چوہے کو چور کہا گیا ہے۔ یہ گھر کو برباد کرنے اور آگ لگانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بھی بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو دیا بجھا کے سویا کرو تاکہ چوہا سلائی کھینچ کے تو گھر کو آگ نہ لگا۔ اس سے حفاظت ضروری ہے، اس سے طاعون کی بیماری پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اوہ بلی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، توبہ 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 توبہ۔ جب بلی آپ کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بلی آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس کو کچھ ڈالیں، کچھ پلائیں، آپ کے گھر میں پکی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، آپ کو بلیوں سے ڈر لگتا، تو پھر اس کو کچھ نہ ڈالیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی دیر میں یہ بات سنا رہا ہوں نا، اتنی دیر میں یہ ہمارے مائک کی آواز بند کر دیں۔ یہ صرف آواز ہے، یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقیوں کے لیے پھر میں آواز ابھی کھول دیتا ہوں۔ بابا جی سرکار نگینہ صاحب آواز بند ہو گئی۔ نہیں چاہیے، جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے بلی کو قید کیا تو اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے اس کو قید کرنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا۔ بلی کو نہیں مارنا چاہیے، بلی بڑی جو بلیاں تنگ کریں ان کو پکڑ کے وہاں چھوڑ آئیں جہاں سے وہ پھر آپ کے گھر کا راستہ نہ جانتی ہوں۔ بالکل اپنے گھروں کے دروازے ایسوں کے نہیں بند کر دینے چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، پھر بھی نہیں مارنا چاہیے۔ کیا لوڈو کھیلنا چاہیے؟
میں آپ کو اس کا ایکسٹریم پہ جا کے جواب دے دیتا ہوں. اسلام نے 3 کھیلوں کے علاوہ کوئی بھی کھیل جائز نہیں رکھا ہو. وہ 3 کھیل کیا ہے؟ 2 میں بتاؤں گا، ایک کے لیے میں معافی چاہوں گا. ایک فرمایا کہ گھڑ سواری یہ جائز، دوسرا کہا تیر اندازی جائز، تیسرا نہیں میں بتا سکتا. اس میں گھڑ سواری میں اور تیر اندازی میں ہر وہ کھیل داخل ہو جاتا ہے جو جنگی فوائد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اور کھیل ہے، وہ جب باقی کافی سارے ہمارے بندے تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے تو پھر بتا دیں گے. میں پڑھ دیتا ہوں پورا، پھر اس کے بعد بات کریں. کیا لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ آج کل ایک گیم نیٹ پہ چل رہی ہے جس گیم پر کوائنز لگاتے ہیں اور جیتنے والے کو وہ مل جاتے ہیں. اس طرح کی اور بھی گیمیں نیٹ پر موجود ہیں، کیا یہ کھیلنا جائز؟ مطلقاً میں نے جواب دے دیا کہ کلہم ناجائزن. مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز. گھر میں بسترے کے اوپر بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ مسجد میں چلے جاؤ اور جا کے کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز. ہاں اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ میں بتاتا ہوں. ایک شخص گھر سے 1 کلومیٹر چل کے جاتا ہے اور جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں تو تر کے آیا ہے، ایتھے آ کے تو بہ گئے. شریعت نے نماز میں 3 حصے رکھے ہیں، ایک ہے قیام، ایک ہے رکوع، ایک ہے سجدہ. اور نماز میں مطلوب و مقصود سجدہ ہے. فقہائے کرام نے کہا جو سجدے پر قادر نہیں، جو سجدے پر سجدہ نہیں کر سکتا، چل کے آ سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، جو سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے مطلقاً جائز ہے جیسے مرضی نماز پڑھ. جی گھر کی خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ پہلی رکعت کھڑی ہو کے پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد باقی ساری رکعتیں بیٹھ کے پڑھتی ہیں. اس لیے کہ وہ جو ہماری بوڑھی امائیں ہوتی ہیں نا، مائیں ہوتی ہیں یا خالائیں ہوتی ہیں، اور ان کے گھٹنے نہیں کام کرتے. میں بتاتا ہوں، وہ جو پہلی رکعت میں کھڑی ہوتی ہے نا، ان کو شوق بڑا ہوتا ہے کہ ہم کھڑی ہو کے نماز پڑھیں، لیکن وجود ساتھ نہیں دیتا. پھر وہ کھڑی ہو کے نماز شروع کر کے شروع سے برکت لے لیتی ہیں، پھر بیٹھ جاتی. اگر وہ بیٹھ کے بھی نماز شروع کر لیں تب بھی کوئی فرق نہیں ہے، ان کی نماز ہو جائے. اسلام نے اس میں ہمیں پوری رعایت دی ہے کہ جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ پڑھ. وتر میں سورۃ نصر، لہب اور اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں وتر میں خاص صورتیں. تراویح کی وتر میں آپ جب تراویح کی یعنی قیام اللیل میں آپ نے جو وتر پڑھائے اس میں آپ نے سورہ اعلیٰ پڑھی اور سورہ کافرون پڑھی اور سورۃ تیسری کوئی اور سورت پر 3 صورتیں پڑھی. مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں اور یہ مفسرین نے صورتوں کی ابتدا میں لکھے ہوتے ہیں، تو وہاں سے پڑھ لیں، جس کا جو فائدہ ہے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. جتنے بھی سوالات تھے وہ میں نے سارے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. اس میں یہ جو والا سوال ہے نا، اس کو انشاءاللہ ہم ایک دن پراپر ڈسکس کریں گے. اس کو شطحیات کا موضوع دیں گے، پھر اس کے اوپر ہم سیر حاصل باز کریں گے کہ کس نے کیا لکھا. یہی ہوگا، الگ سے کیوں ہوگا؟ یہی ہوگا کیونکہ اس پلیٹ فارم سے ہم اچھی پھکی دے سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے اس درس صحاح ستہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو فتنے دنیا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، امہات المومنین اور اولیاء اللہ کی شان کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی عزت کی سلامتی کا سبب بنیں. یا اللہ ہمیں ہمارے مشن میں کامیاب فرما. صحاح ستہ کو لے کر بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات اور دوسری کتابوں کو لے کر لوگ صحابہ کی تذلیل کر رہے ہیں، غلط باتیں ان کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا سبب بنیں. یا اللہ ہمیں اپنے مشن میں کامیاب فرما. ہمیں لوگوں کو ادب سکھانے کی توفیق عطا فرما، بے ادبوں کو باادب فرما، بد خلقوں کو خوش خلق فرما، بد زبانوں کو خوش لحان بنا.
جو گالی نکالتے ہیں یا اللہ ان کو نرم زبان عطا فرما، جو تندرو ہیں جن کے چہروں پہ سختی ہے یا اللہ نرمی پیدا فرما، جن کے لہجوں میں سختی ہے یا اللہ نرمی پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔